یہ دنیا بہترین برتاؤ کے ساتھ خوبصورت بنتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی کامل رہنمائی دی ہے۔ سچائی، خلوص نیت، صفائی، صدقہ اور حسن اخلاق وہ سنہری اصول ہیں جو پرامن معاشرہ قائم کرتے ہیں۔ آئیے 20 عظیم حدیثیں سنتے ہیں جو ہماری زندگی سنوارنے اور ہمیں بہترین انسان بنانے کا راز رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھلائی کی بات کرو یا خاموش رہو۔ یہ تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر لفظ سوچ سمجھ کر ادا کریں۔ ہماری زبان دوسروں کے دل کو جوڑ سکتی ہے یا توڑ سکتی ہے۔ اگر ہم نرم، مہذب اور بامقصد بات کریں گے تو رشتوں میں محبت بڑھے گی اور ماحول میں سکون پیدا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکیلا سفر کرنے والا شیطان ہے۔ وہ سفر کرنے والے 2 شیطان اور 3 سفر کرنے والے 1 قافلہ ہیں۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ تنہا پن نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی خطرات کا بھی باعث ہے۔ ساتھیوں کے ساتھ سفر کرنا تحفظ اور محبت کا ذریعہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے لوگوں کے درمیان مت سوئیں جو برائی کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ سونے سے پہلے منفی باتیں، لوگوں کی غیبتیں اور فضول باتیں نہ کریں سوائے اللہ کے ذکر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ اسلام میں دائیں ہاتھ صفائی اور برکت کی علامت ہے۔ یہ عمل نہ صرف ظاہری پاکیزگی کا اظہار ہے بلکہ روحانی تربیت کا بھی حصہ ہے۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کی تاکید کی اور دانتوں سے نکالا ہوا کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ یہ تعلیم صفائی، آداب اور دوسروں کے احساسات کا خیال رکھنے پر زور دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، نماز کے دوران نگاہ نیچی رکھنا توجہ اور عاجزی کا اظہار ہے۔ یہ عمل ہمیں اللہ کے حضور اپنی بے بسی اور مکمل انکساری کا احساس دلاتا ہے۔ یاد رکھیں، نماز میں آسمان کی طرف نہ دیکھیں۔ نماز میں خشوع اور خضوع کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسروں کی غلطیاں تلاش نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کی کوتاہیوں کو نہ اچھالیں بلکہ درگزر کریں، کیونکہ ہم سب بھی خطا کے پتلے ہیں۔ ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ بجائے دوسروں کی غلطیوں پر نظر رکھنے کے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں، اسی میں فلاح ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان بات چیت نہ کریں۔ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درمیانی وقت کو دعا کے لیے خاص قرار دیا ہے۔ یہ لمحہ اللہ سے راز و نیاز اور روحانی تیاری کا وقت ہے جو ہماری عبادت کو مزید مؤثر اور خالص بناتا ہے۔ فیصلے خود نہ کریں، اہل علم سے مشورہ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا آئینہ ہے۔ یہ حدیث ہمیں اجتماعی دانش، مشورے اور عاجزی کی اہمیت سکھاتی ہے۔ تنہا فیصلہ کرنا غلطی کا سبب بن سکتا ہے، لیکن مشورہ عقل میں پختگی لاتا ہے۔ دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنا صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ یہ تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ ہم صرف دولت یا بڑی چیزیں دے کر ہی نیکی نہیں کما سکتے، بلکہ ایک نرم مسکراہٹ، خلوص سے بھرا ہوا چہرہ اور محبت بھرا رویہ بھی صدقہ ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو نرم مسکراہٹ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، محبت بھرے رویے کے ساتھ ملنا دوسرے بندے کے دل کو زیادہ سکون، زیادہ طمانینت دیتا ہے۔
دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے لیے چاہتی ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ غصے پر قابو پانا اصل طاقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں غالب آئے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ طاقتور وہ ہے جو جذبات میں بہہ کر بے قابو نہ ہو، جس کو اپنی ذات پر اختیار ہو، غصے کی حالت میں اپنے آپ پر کنٹرول ہو۔ چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ پیغام ایک ایسا معاشرہ بناتا ہے جو محبت، عزت اور باہمی احترام پر قائم ہو۔ بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے نرمی ہی معاشرے کو بکھرنے سے بچاتی ہے۔ سچائی پر قائم رہو، جھوٹ سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ سچائی ایک کردار کی بنیاد ہے، یہ انسان کو پرسکون، معتبر اور اللہ کے قریب لے جاتی ہے، جبکہ جھوٹ دل میں بوجھ اور زندگی میں بے برکتی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یاد رکھیں، اس سے بڑی کوئی اور ذلت ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ صبح کے وقت کی قدر کرو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ میرے نبی نے اسپیشل باقاعدہ دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ صبح کا وقت روحانی اور ذہنی تازگی کا وقت ہوتا ہے۔ یہ تعلیم ہمیں وقت کی قدر، نظم و ضبط اور محنت کی راہ دکھاتی ہے۔ دوسروں کو اذیت نہ دو۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ فقیروں، یتیموں اور کمزوروں کی مدد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں۔ یہ تعلیم ہمیں کمزور طبقات کی کفالت، مدد اور احترام سکھاتی ہے۔ اس عمل میں صرف ثواب نہیں بلکہ معاشرتی عدل اور سکون بھی پوشیدہ ہے۔ فضول خرچی سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتدال کی تعلیم دی، خواہ خوشی میں ہو یا غمی میں۔ آج کے صارفیت زدہ دور میں جہاں بے جا خریداری اور دکھاوا عام ہے، یہ سنت ہمیں سادگی، شکر اور ضبط نفس سکھاتی ہے۔ نیتوں کو خالص رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ تعلیم سب سے بنیادی لیکن سب سے گہری ہے۔ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہیں۔ جب نیت درست ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا اجر لے جاتا ہے۔ یہ 20 روشن اصول نہ صرف ہمارے دین کی بنیاد ہیں بلکہ وہ آفاقی ہدایات ہیں جو ہر دور، ہر قوم اور ہر انسان کے لیے یکساں مفید ہیں۔